الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي وصدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی ایک آیت تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نماز سے فارغ ہو تو رزق حلال کی تلاش کے لیے نکلو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ۔ کس کے لیے؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ تو یہ روزی کمانا اور پھر اس کے لیے محنت اور مشقت، یہ بہت ضروری چیز ہے تاکہ ہم اپنی ضروریات کو پوری کر سکیں، اپنے بچوں کی ضروریات کو پوری کر سکیں، اپنے گھر کے سارے کام کیے جا سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج مہنگائی کا زمانہ ہے، مہنگائی سر چڑھ کر بول رہی ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، لوگ پریشان حال ہیں، بے روزگار ہیں، اور ایسے میں جو روزی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کرتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر اس میں کسی قسم کی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ کمائی کے لیے کام چھوٹا ہے، ہم کیسے کریں گے، اور اس بہانے میں لاپرواہی اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم بیکار نہ بیٹھے، بلکہ اچھے سے اچھی نوکری کی تلاش میں آپ ضرور رہیے، لیکن اس کی تلاش میں آپ اپنے برسوں نہیں کاٹنا۔ جو روزی ملی ہے اس میں مصروف ہو جانا، اس میں خیر و برکت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے الکاسب حبیب اللہ، یعنی حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ اب اس سے بڑھ کر تعریف اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو حلال روزی کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، اس کے لیے کیا کہا گیا؟ وہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ کی مہربانی جس پر ہو، اللہ کی دوستی جس پر ہو، تو پھر اس کے کیا کہنے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے، محنت مشقت کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کھیتی باڑی کی ہے اور بیج بو کر اناج اگایا ہے، اور اب حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی کا کام کیا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ایک بڑی کشتی بنائی۔ آپ لوگ تاریخ سے واقف ہیں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک عظیم الشان بادشاہ ہونے کے باوجود بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے، بلکہ لوہے کا کام کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر جو معجزے دیے تھے، لوہا ان کے لیے نرم ہو جاتا تھا، اس کے وجہ سے وہ کڑیاں، زنجیریں اور زریں یہ سب بنایا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی کما کر گزارا کرتے تھے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے اور لکڑی کاٹ کر روزی کماتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین
تشریف لے کے گئے وہاں پر آپ نے 10 سال تک بکریاں چرائی ہیں. حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس وہاں آپ نے پناہ لی تھی. اچھی طرح سن لیجئے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے، بس اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا اور لوگوں کو پیغام پہنچاتے. ہر نبی ہر پیغمبر محنت اور مشقت کر کے اپنی زندگی کا انہوں نے گزارا کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام 10 سال تک بکریاں چرائیں. اور پھر دوسرا یہ کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زندگی کو دیکھیں جو ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہے. جب آپ خود بھی بکریاں چرایا کرتے تھے ابتدا میں، پھر آپ کا رشتہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، ملک شام کا سفر آپ نے کیا، آپ نے باقاعدہ تجارت کی اور تجارتی لمبے آپ نے سفر کیے. اور پھر جب مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تو وہاں پر آپ نے صحابہ کو یہ حکم نہیں دیا کہ جاؤ سب لوگ یہ مسجد کی تعمیر کرنا ہے، آپ لوگ جو ہے کام کاج کیجئے. قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا اسوہ تھا، کیسے اخلاق و کردار تھے. آپ خود بنفس نفیس پتھر اٹھاتے اور گارا جو ہے ڈھوتے. یہ سارے چیزیں آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ نے خود حصہ لیا ہے. تو اندازہ کر سکتے ہیں ہم. اور پھر حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے شانہ بشانہ آپ نے کام کیا. اور خاص طور پر وہ واقعہ ہمیں یاد آتا ہے غزوہ خندق کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ وہاں پر گڑھے کھودے جا رہے تھے. خندق کیا ہے؟ اصل میں گڑھے، ایک جنگ کی تیاری تھی. مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ خندق کھودی جائے، ہم شہر کے اندر ہو کر دشمن سے مقابلہ کریں گے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا خود اس میں جو ہے خندق کھودنے میں حصہ لیتے ہیں، بلکہ تاریخ میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ایک چٹان جو صحابہ کرام سے پھوڑ نہیں سک رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے جو ہے نا کدال لے کر اس چٹان کو توڑتے ہیں. تو یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے. اور پھر یہ بات ذہن میں رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روزی کما کر کھانے کا صرف حکم نہیں دیتا بلکہ حلال روزی کا حکم دیتا ہے. آپ جو روزی کمائیں گے وہ حلال روزی ہوگی اور حرام روزی سے منع کر دیا گیا ہے. لوگ جو ہے من مانے طریقے سے کماتے ہیں، کیسی بھی روزی ملے تو پیسہ ملے تو بس. اگر یہ ذہن ہے تو اس کے جو ہے بہت ہی برے اثرات جو ہے نا خود ہماری آنے والی نسل میں، ہماری روح پر، ہماری اولاد میں اور ہمارے جسم پر جو ہے اس کے اثرات پڑتے ہیں. یہاں تک کہ عبادتوں پر بھی اس کا بہت بڑا خلل واقع ہو جاتا ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے، اے طائر لاہوتی اس رس سے موت اچھی جس رس سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. لاہوتی ایک پرندہ ہے، تو جس طریقے سے اگر وہ حلال روزی کھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی عبادت بھی قبول ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے ہم سب کے لیے یاد رکھنے اور اپنے آپ کو ٹٹولنے کے لیے کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جسم حرام کمائی سے پلا ہو جنت میں داخل نہیں ہوگا. اچھی طرح ذہن میں رکھیے، جو جسم حرام کمائی سے پلا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ایک ایسا مسافر جو لمبے سفر سے جو ہے تھکا ماندہ آتا ہے اور پھر جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ اس کا کھانا حرام ہے اور اس کا پہننا حرام ہے اور اس کا لباس حرام ہے اور اس کی کمائی حرام ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے. تو یہ بہت ہی ہمیں سوچنے کا مقام ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑے دھڑلے سے لوگ جو ہے نا رشوت میں ملوث ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری روزی ہمارے گزر اوقات کے لیے کافی نہیں ہے تو لہٰذا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب کہ حرام کمائی ہے، بڑے دھڑلے سے جو ہے نا جو ہے یہ لیے جاتے ہیں. اور پھر سود کا کاروبار جو لوگ کرتے ہیں وہ کان کھول کر سن لیں،
تو ایسی کمائی پر لعنت ہے جس سے جو ہے نہ ہمارے عبادتیں قبول ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اس کے اثرات ہماری آل اولاد پر بھی پڑتے ہیں، اور جو حرام کی کمائی سے پلے ہوئے جو اولاد کیوں کر جو ہے ہمارے فرما بردار ہو سکتے ہیں، ہمیں غور کرنے کا مقام ہے۔ اب فرض کیجئے بظاہر تو آدمی بہت دولت مند نظر آتا ہے، لوگ غور نہیں کرتے اس کی دولت حرام کی ہے، کمائی کیسی ہے، کار نشین ہے، اونچی عمارتیں ہیں اور لگزریس اس کی لائف ہے، یہی ان کے لیے جو ہے نا آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی ہے، ہر آدمی اس کا گرویدہ ہوتا ہے، مسلمان بھی ہے، ایمان والا بھی ہے، اور اس کی روزی کے ذرائع اور وسائل حرام طریقے سے ہوں، یہ جو ہے نا انتہائی ناپسندیدہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور ہماری عبادتوں کو جو ہے نا بے اثر کرنے والی چیزیں ہیں۔ اگر کسی نامعلومی کی وجہ سے اور لا علمی کی وجہ سے اور ہم ایسے کمائی کے اندر ملوث ہیں تو توبہ استغفار کیجئے، اللہ کی زمین وسیع ہے، اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے کھولے گا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ میری تگودو، میری کوشش اگر یہ ہو کہ میں حلال رزق کماؤں تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا فرماتے ہیں، اور ایسے جگہ سے اس کے اسباب ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ابھی میں انبیاء علیہ السلام کا جو تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کیا معاملہ تھا بتائیے، اللہ کے رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اور آپ کے حکم پر سب کچھ پوری دولت جو ہے نا مکے والے اور مدینے والے لا کے رکھ دیتے، لیکن آپ نے محنت اور مشقت کی۔ اور پھر اس سے ہٹ کر ذرا اگر ہم دیکھیں گے مغلیہ دور حکومت میں جو بادشاہ گزرا ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی سلطنت کہاں تھی، صرف آج کے یہ ہندوستان نہیں، اس وقت ابھی بنگلہ دیش نہیں بنا تھا، پاکستان نہیں بنا تھا، سری لنکا نہیں بنا تھا، برما نہیں تھا، اتنے وسیع و عریض علاقے پر یہ حکومت کا اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے باوجود اپنے گزر اوقات کے لیے تاریخ میں یہ جو بات ہمیں ملتی ہے وہ قرآن کے صحیفے لکھتے اور ٹوپیاں سیتے، اور اس کی جو آمدنی ہوتی اس سے وہ گزارا۔ کبھی ایسا تصور کر سکتے ہم؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ میں جو ہے انہیں خواہ مخواہ کے جھوٹے بے بنیاد الزامات لگا کر بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ذرا تاریخ اٹھا کر پڑھیں آپ، لندن میں ان کے لکھی ہوئی جو ہے قرآن مجید آج بھی میوزیم کے اندر موجود ہے۔ کیسے کیسے اللہ والے دنیا میں گزرے ہیں۔ دیکھیے آپ کتنی بھی دولت کمائیں، اگر غلط طریقے سے کمائیں یہ دولت چھوڑ کر ہی جانا ہے۔ دولت تو آدمی لے کر نہیں جاتا، اور جب تک سانس ہے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آس بنی ہوئی ہیں، لیکن کتنا ہی بدبخت ہے وہ انسان اور کتنا ہی بیوقوف ہے انسان جو ایسی دولت جو اس کے ساتھ نہیں آتی اور اس کے کام نہیں آتی، اس کے مرنے کے ساتھ ہی وہ دولت دنیا والوں دوسروں کی وارث بن جاتے ہیں، اور دوسرے لوگ اس کی وراثت تقسیم کر لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم غلط ذرائع استعمال کریں اور پھر ہماری آخرت کو تباہ و برباد کر لیں۔ اس سے بڑی نادانی اور کم عقلی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے یہاں پر یہ بات بتائی گئی، آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں گے رشوت ہے اور ملاوٹ ہے، اور جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دینا ایک ہنر سمجھا جاتا ہے۔ دیکھو کیسے میں جو ہے بیوقوف بنایا، کیسا زبردست میں کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے پورے دنیا کے اندر آج فرسٹ لیبر ڈے ہے، بہت سارے گورنمنٹ اسٹوڈنٹ کو بھی چھٹی ہوگی۔ یہ کیوں منایا جاتا ہے لیبر ڈے؟ تاکہ جتنے بھی لیبر ہیں، مزدور طبقہ ہیں، ان کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ انہوں نے اپنے حقوق کے لیے ایک بہت بڑا پروٹیسٹ شکاگو میں کیا تھا۔ اس وقت جو ہے نا فائرنگ ہوئی تھی، کچھ لوگ گرفتار ہوئے تھے، انہیں پھانسی کی سزا دی گئی تھی۔ پھر یورپ کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تو کہا گیا کہ ہر سال 1 مئی کو لیبر ڈے کے طور پر منایا جائے تاکہ مزدوروں کے حقوق ادا کریں۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، لیبر ڈے کی گورنمنٹ سروینٹ کو ایبسنٹ رہتی ہیں اور پورے لیبر جو ہے آج کام کرتے ہوتے ہیں، کسی کو لیبر کو چھٹی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو دنیا کے قوانین بنتے ہیں یہ صرف ضابطے کی تکمیل ہے۔
آج سے 1450 سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلام میں مزدوروں کی کے جو حقوق ہیں اور کام کرنے والوں کا کو کیسے ہم جو ہے نا پیش آنا چاہیے، اس کی بڑی تفصیل سے جو ہے نا تذکرہ کیا ہے۔ اگر یہ حقوق کو ادا کر دیں، اسلام کی جو تعلیمات ہے اگر دنیا اس کو غور سے مطالعہ کرے تو آج جو بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوتے ہیں، جو بدامنی ہے، بے چینی ہے، مزدور جو ہے نا ہنگامہ برپا کرتے ہیں، یہ سارے چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو جو ہے یاد دلا دوں کہ جو لوگ آپ کے ماتحت میں کام کر رہے ہیں، چاہے وہ دکان کا ایک نوکر ہو یا کارخانے کا مزدور ہو، کوئی بھی ہو، یا گھر میں کام کرنے والا ایک نوکرانی ہو، اس کے ساتھ ہم بہتر سلوک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ مزدوروں کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ کتنی پیاری حدیث ہے بتائیے، مزدوروں کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کرو۔ تو حالت کیا ہوتی ہے، ابھی آپ دیکھیں گے کورونا کے زمانے میں جو مزدور بہار کے اور ادھر دوسرے شمالی ہندوستان کے جو لوگ جنوبی ہندوستان میں آکے تھے، وہ بیچارے کارخانے بند، فیکٹریاں بند، تو جانے کے لیے کوئی آمد و رفت بھی نہیں تھی، تو پیدل جو ہے راستے میں چلچلاتی دھوپ میں جب سفر طے کیے، کئی لوگ تو راستے میں ہی دم توڑ دیے۔ حکومت کی لاپرواہی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج آپ اندازہ کریں کئی فیکٹریز ایسے ہیں جو بند ہو چکے ہیں، خود گجرات کے اندر بھی، ریاست گجرات کے اندر فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، اور کچھ تو فیکٹریوں کی اتنی دیوالیہ نکل گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مزدور اگر آدھے تنخواہ میں 50% جو ہے سیلری پہ اگر کام کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، تو بیچارے اپنے گزر اوقات کے لیے، اپنے جو ہے نا کاروبار کو جو ہے نا اپنی آمدنی کو جو ہے چلانے کے لیے، اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے آدھی تنخواہ پر بھی کام کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے ہمارے اس ملک کے اندر ہے، تو فرمایا گیا تمہارے جو ہے جو لوگ ماتحت ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ تمہارے بھائی ہیں، اور جو تم کھاؤ انہیں کھلاؤ، اور جو تم پہنتے ہو انہیں پہناؤ، اور انہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ کتنا بڑا ظلم و ستم ہوتا ہے مزدوروں پر، تو کیسے اخلاق و کردار اس کے اندر بتائے گئے۔ حضرت ابو سعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باندی تھی اور وہ بکریاں چرایا کرتی تھی، تو ایک جیسے ہی ان کی نظر پڑی ایک بکری کو جو ہے نا بھیڑیا کھا لیا، تو وہ باندی کی لاپرواہی اور اس کی جو ہے نا کاہلی کی وجہ سے یہ معاملہ ہے۔ حدیث شریف میں یہ واقعہ آیا ہے، تو انہوں نے غصے میں آ کر ایک زوردار چماٹا جو ہے نا اس باندی پر دے مارا۔ تو اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو مسعود، تم ایک اور ذات ہے جو تم سے بھی زیادہ طاقتور ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھا پلٹ کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو حضرت ابو سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس باندی کو آزاد کر دیا، میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سعود، اگر تم اس باندی کو آزاد نہ کرتے تو کل قیامت میں تم آگ کی لپیٹ میں ہوتے۔ تو حسن سلوک جو ہے نا بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بہترین لباس و زیب تن کیے تھے، دیکھتے ہیں لوگ کہ ان کا غلام بھی جو ہے بہترین لباس پہنا ہوا ہے، تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے کہ جو ہے تم جو لباس پہنے ہو تمہارے غلام کو بھی جو ہے وہ لباس پہنائے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نہیں سنے، جو تم کھاؤ انہیں کھلاؤ اور جو تم پہنتے ہو انہیں پہناؤ۔ یہ حسن سلوک کا معاملہ ہے۔ عزیزان گرامی، ہم جو ہے نا ہمارے ماتحتین کو خاص طور پر آپ بعض جگہ تو یہ عالم ہوتا ہے کہ جو امام ہیں، مؤذن ہیں، ان کی تنخواہوں کے بارے میں بھی میں کئی دفعہ سنا ہوں کہ جو ہے تنخواہیں نہیں مل رہی تو تم خود جو ہے نا پھر کے چندہ کرو اور اس کے بعد تمہاری تنخواہ لے لو۔ یہ کمیٹی کی ذمہ داری ہے، اس کو جو ہے ادا کریں۔ ہمارے ماتحتین جتنے ہیں ان کے ساتھ ہم بہترین سلوک کریں تو یقیناً وہ کام بھی عمدہ طریقے سے کریں گے، اور اس طریقے سے چاہے وہ کارخانے کا معاملہ ہو، چاہے دکانوں کا معاملہ ہو، کسی بھی گھر کا معاملہ ہو۔ نوکرانی کا عالم ایسا ہے، آج تو وہ دور ختم ہو گیا، آج ڈیمانڈ خود نوکرانیوں کا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ آپ کو وارن کرتی ہیں
اگر وہ تنخواہ اگر وقت پہ نہ دیں تو پھر وہ خود کل سے نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ہمارا معاملہ ایسا ہے، ہم پوری طریقے سے کر کے کام والوں پر ڈیپینڈ ہو گئے ہیں، خود سے کام کرنے کا جو ہے وہ جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اس طریقے سے کہا گیا کہ اسلام کے اندر یہ بتایا گیا کہ ان کے حقوق ادا کریں، ہم ان کا خیال رکھیں ہم، اور پھر خاص طور پر ان کے ساتھ ان کو اتنا ہی بوجھ ڈالیں جتنا وہ سہار سکتے ہیں، حد سے زیادہ ان کے ساتھ ان کی طاقت سے بڑھ کر کام نہ لیں۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے پیسوں کی وجہ سے لالچ میں بے انتہا کام ان کو ایک جانور کی طرح کام لیا جاتا ہے، بلکہ خیال رکھیں۔ یہ اصل میں لیبر ڈے کیا ہے؟ لیڈیز کے بارے میں، جینٹس کے تعلق سے، بچوں کے بارے میں، یہ سارے جو ہے نا ان کے رائٹس اس کے اندر جو بتائے گئے ہیں، جو انہوں نے قوانین جو نافذ کیے ہیں وہ قوانین صرف ضابطے کی تکمیل ہے، لیکن کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے امپلیمنٹیشن ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے مزدوروں کے تعلق سے بھی جو حقوق دیے ہیں، یہ ایک پیاری حدیث پوری دنیا اس کو سنجیدگی سے دیکھ لے تو آپ اندازہ کریں گے کوئی مزدور بھی صدائے احتجاج بلند نہیں کر سکتا۔ مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دیجئے، یہ حکم دیا گیا ہے، فرمان نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنا پیارا جو ہے طریقہ اس کے اندر بتایا گیا۔ اور پھر دوسری آخری بات آپ کے سامنے یہ ہے کہ نوجوانوں میں جو ہے نا محنت کا جذبہ ہونا چاہیے، اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ بہت سارے لوگ کیا ہے آپ دیکھیں گے، جو میری مرضی میری پسند کی نوکری ملی تو ہی میں کروں گا ورنہ میں بیکار رہوں گا۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر چاہے کوئی بھی بڑا سا بڑا ریچسٹ مین ہو، سارے کام بذات خود نہیں کر سکتا۔ میں جو ہے بہت بڑا پیسے والا ہوں، میں خود کنسٹرکشن کروں، میں خود پلمبر کا کام کروں، الیکٹریشین کا کام کروں، ہاں میں خود جو ہے سارے چیزیں انجینئرنگ کا کام کروں، یہ ناممکن ہے۔ ہر آدمی ایک دوسرے سے انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، ہم ایک دوسرے پر انحصار کرنا ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے سب کی جو ہے نا اہمیت ہے اور اس کی جو ہے وقت ہے۔ تو اس لحاظ سے جو بھی آپ کی صلاحیت ہے، اگر ڈگری والے ہیں تو آپ اپنی لائن کی جاب کیجئے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو کوئی ایسی نوکری ملتی ہے بڑی نوکری کی تلاش میں، جو چھوٹی بھی نوکری ملی اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ بیکار کا جو دماغ ہوتا ہے وہ شیطان کا دماغ ہوتا ہے، شیطان خالی بیٹھنے نہیں دیتا، اس لیے اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور پھر حلال روزی کی تلاش میں کریں۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کہا، جو حلال روزی کی تلاش میں ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ آپ جو حلال روزی ملے اس کو جو ہے فوری کام کرنا شروع کر دیں۔ یہ کام چھوٹا ہے، چھوٹا کام نہیں ہے، اصل میں ہمارا دماغ چھوٹا ہے، ہماری سوچ چھوٹی ہے۔ آپ دیکھیں گے چھوٹے سے چھوٹے کاروبار کرنے والے بعض لوگ جو بالکل ٹھیلے بھنڈیوں پہ شروع کیے تھے، آج بڑے بڑے شو روم کے مالک ہیں۔ حالات بدلتے ہیں، حالات کروٹ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر خیر و برکت دیتا ہے اور زبردست جو ہے پیسے والے ہوتے ہیں۔ آپ راتوں رات جو ہے نا کروڑ پتی بننا چاہیں، یہ ہماری بیجا خواہش ہے اور یہ بالکل جو ہے نادانی ہے۔ آپ محنت کا آغاز کریں، بلکہ بیکاری، سستی، کاہلی سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور نئے نئے اسکلز جو ہے ہم اپنے طور پر سیکھیں، تجربے نئے نئے، اور ضروری نہیں کہ میں جس فیلڈ میں ہوں اسی فیلڈ میں جو ہے کام کروں گا۔ جو فیلڈ آپ کو مناسب ہے، کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اس فیلڈ کے نہیں تھے لیکن اللہ نے موقع دیا، تجربہ اور حالات نے اتنا بہترین سکھا دیا کہ جو ہے آپ اس فیلڈ کے ماہر بن گئے۔ کتنے لوگ اپنے پروفیشن سے ہٹ کر دوسرے فیلڈ میں بہترین مہارت حاصل کرتے ہیں۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو بیسیکلی وہ انجینئر نہیں ہیں لیکن انجینئرنگ فیلڈ میں سول انجینئر سے بھی بہت زیادہ زبردست انہوں نے نام کمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ارادہ، ان کا جذبہ اور جو ہے نا بہت اچھا ہے اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں، اس فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین ایک سول انجینئر بنا دیا، لیکن ان کی تعلیم وہ نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے بے روزگاری ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے اور اس سے گھر کے مسائل بھی ہوتے ہیں اور خود اپنی شخصیت بھی متاثر ہوتی ہے، اور بیکاری میں آپ دیکھیں گے ہماری عزت و وقت بھی نہیں رہتی۔ اسی لیے ہم سب کے بالخصوص نوجوانوں کے لیے یہ ضروری ہے
کہ محنت اور مشقت کی عادت ڈالیں۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کچھ مانگ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے گھر میں؟ تو انہوں نے کہا ایک جو ہے کچھ اوڑھنے بچھانے کے لیے ایک لباس ہے اور بستر ہے، اور دوسرا میرے پاس ایک پیالہ ہے، تو وہ دونوں چیزیں لے کر آؤ۔ تو دونوں چیزیں آئیں تو اس کو کون کتنے میں خریدے گا؟ کچھ نے کچھ بولی لگا دی اور کسی نے کچھ بولی لگا دی، بہرحال 2 درہم میں وہ فروخت ہو گئیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1 درہم سے تم گھر والوں کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام کرو اور دوسرے درہم میں ایک کلہاڑا لے کر آؤ۔ تو پھر جا کر صحابی نے کلہاڑا خرید کر لے کر آیا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے وہ دستہ جو ہے نا اس کے اندر لگا دیا اور کہا جا کر جو ہے نا لکڑیاں کاٹو اور جو ہے بازار میں فروخت کرو، اور 15 دن تک مجھے نظر نہیں آنا۔ اندازہ کریں آپ، ایک صحابی جب سوال کرنے آئے تو انہوں نے اس طریقے سے جواب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کتنے دنوں کے بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری روزی اور کمائی کی برکت کا یہ نتیجہ ہے اب میرے پاس خرچ جا کر 10 درہم بچے ہیں۔ تو محنت کریں گے تو برکت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ، اور جوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، آج ہمارا معاملہ بھیک مانگنے کا جو ہے ہو گیا ہے۔ تو آپ بعض جگہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ نوجوان عورتیں، لڑکیاں اور لوگ اس طریقے سے جبکہ تنومند ہیں، اچھی صحت ہے، اور بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہیں۔ ہاں کوئی خاص ایسا مسئلہ پیدا ہوا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایک پروفیشن بن گیا ہے۔ جو پروفیشنل جو بھیکاری ہوتے ہیں، گداگری جو ہے اسلام میں سخت منع کیا گیا ہے، اور جس کو محنت اور مشقت کرنے کا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ایک صحابی کو، اور بدقسمتی سے ملت اسلامیہ کے اندر سب سے زیادہ بھیکاری نظر آتے ہیں۔ مسجدوں میں بھیکاری، درگاہ کے پاس دیکھو بھیکاری، سگنل کے پاس دیکھو بھیک مانگنا گویا بعض سروے کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ یہ ایک پروفیشن بن گیا ہے، بعض لوگ پروفیشنل بھیکاری بن گئے ہیں۔ تو یہ انتہائی سخت ناپسندیدہ غلط جو ہے نا حرکت ہے، یہ سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، چاہے کام چھوٹا ہو کہ بڑا ہو۔ میں نے کئی دفعہ اس طرح جو ہے خواتین کو کہا ہے مسجد کے سامنے، بھئی آپ کو کوئی جاب وغیرہ کا انتظام کریں گے تو یہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ ہرگز تیار نہیں، اس لیے کہ بغیر محنت کے مانگ رہی، 10 میں سے 1-2 تو دیں گے، اور ایسے 10 مسجدوں کو پھریے، کتنے بڑے شرم کی بات ہے۔ ہمارے لیے بہت ہی جو ہے نا ایک ہمارے امیج کو خراب کرنے والی بات ہے۔ تو لہٰذا آج جو دن منائے جاتے ہیں، میں اس کے حوالے سے اسلامی تعلیمات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، ہر شعبہ حیات کے اندر ایک بہترین رہنمائی کرنے والا مذہب ہے۔ ذرا کان کھول کر سنیں، آخر میں 5 منٹ رہ تک آپ مسجد میں آئیں گے تو بات بالکل نہیں پلے پڑے گی، بہت ہی مدلل انداز میں حالات کے حوالے سے آپ کے سامنے بات آتی ہے۔ میں آپ حضرات سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ 1:05 پہ حاضر ہوں تاکہ آپ کو کوئی صحیح معلومات ایک ٹاپک اور ایک عنوان کے تحت سیر حاصل جو ہے معلومات آپ کو ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بالخصوص نوجوانوں کو محنت اور مشقت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائیں، حرام روزی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔